الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ دنیا میں سلیم الفطرت انسان اکثر اس بات کا تذکرہ کرتے ہیں فلانے کے مجھ پر بڑے احسانات ہیں۔ بھائی کیا احسانات ہیں؟ اس نے مشکل وقت میں میرا ساتھ دیا تھا۔ تو پتہ چلا کہ جو بندہ مشکل وقت میں کسی کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے تو وہ بندہ ہمیشہ اس کے احسانات کو مانتا رہتا ہے کہ جی اس نے مشکل گھڑی میں میرا ساتھ دیا تھا۔ صحابہ کرام کی اگر ہم تاریخ کو دیکھیں تو مہاجرین صحابہ جتنے تھے ان سب کا مقام اس لیے کہ انہوں نے مشکل وقت میں ساتھ دیا۔ جس وقت اسلام کا نام لینا ایک جرم تھا، کلمہ پڑھنا یوں تھا کہ اپنے آپ کو اذیتوں کے لیے پیش کرنا تھا، اپنا اسلام ظاہر کرنا یوں تھا کہ جی سب کی طرف سے تعلقات ختم ہو جانے تھے۔ تپتی ہوئی ریت پھر اس کا انتظار کر رہی تھی، جلتے ہوئے انگارے اس کا انتظار کر رہے تھے۔ کلمہ پڑھا، دین اسلام پہ اللہ کی رسالت کا، اللہ کی نبی کی رسالت کا جب اقرار کیا تو وہ کچھ قربانیاں صحابہ کرام نے دی۔ اللہ اکبر، انسان سنتا ہے ان قربانیوں کو تو حیران ہو جاتا ہے کہ اللہ یہ انسان تھے یا فرشتے تھے۔ گھر بار چھوڑ دیا، بیوی بچے چھوڑ دیے، حتیٰ کہ ایسے صحابہ بھی ہیں کہ گھر سے نکالا گیا تن کے کپڑے بھی اتار کے بیچ دیا، کہا شرط یہ ہے اگر دین چھوڑو گے تو یہ کپڑے ملیں گے، اگر دین نہیں چھوڑتے جاؤ اور یہ کپڑے بھی یہیں چھوڑ کے جاؤ۔ تن کے کپڑے اتار دیے، دامن مصطفیٰ کو نہیں چھوڑا۔ اس لیے تو اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کی جا بجا تعریفیں کی ہیں۔ ان صحابہ میں اگر دیکھا جائے سب سے پہلا نمبر وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ کا آتا ہے۔ اور یہ پہلا نمبر ایسا نہیں کہ بزور بازو لے لیا، جتنی قربانیاں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے دی، جس وقت یہ ساتھ کھڑے ہوئے اس ٹائم کوئی بھی ساتھ نہیں تھا۔ اللہ کے نبی کو نبوت ملی تو سب سے پہلے مردوں میں اقرار کرنے والے ابو بکر صدیق رضی اللہ تھے۔ سب سے پہلے ایمان لانے والے ابو بکر تھے۔ عورتوں میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی، بچوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تھے، اور غلاموں میں حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔
تو سب سے پہلے رسول اللہ کے اوپر ایمان لانے والے ابو بکر ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو صدیق کا لقب بھی دیا۔ ایک ہوتا ہے صادق، ایک ہوتا ہے صدیق۔ صادق سچ بولنے والے کو صادق کہتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ہمارے اس معاشرے میں بہت سارے صادق ہوں، لیکن صدیق جو ہے وہ ہر کوئی نہیں ہو سکتا۔ صدیق نے تو کمال ہی کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کو صدیق یوں فرمایا۔ سنن ترمذی کی روایت ہے، غار حراء پہ اللہ کے نبی تھے، جس غار پہ جو ہے جو بھی جاتے ہیں حج عمرے پہ اس پہ چڑھنا سعادت سمجھتے ہیں، اس غار حراء پہ تھے۔ غار حراء کانپنا شروع ہو گیا، ایک زلزلے کی کیفیت آئی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اسبت حراء، اے غار حراء پرسکون ہو جا، اس وقت تیرے اوپر جو ہے فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌّ، تیرے اوپر جو ہے ایک نبی ہے، وہ صدیق اور صدیق ہیں، اور شہیدان، دو شہید ہیں۔ اس ٹائم جو غار حراء پہ ابو بکر، عمر اور عثمان تھے، اور اللہ کے نبی۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا یعنی ابو بکر کو صدیق کا لقب اللہ کے نبی نے دیا۔ اور ایک اور روایت میں مستدرک حاکم میں آتا ہے، اللہ اکبر، آج ہم لاجک مانگتے ہیں کہ اس کی لاجک کیا ہے، مجھے یوں سمجھاؤ، مجھے یوں سمجھاؤ۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ، جب اللہ کے نبی کو معراج کی یہ سعادت ملی تو مشرکین ابو بکر صدیق رضی اللہ کے پاس آئے اور آ کے کہنے لگے کہ جی آپ نے سنا آپ کا پیغمبر کہہ رہا ہے میں نے ایک رات کے اندر یہاں مکہ سے بیت المقدس کا سفر کیا، وہاں سے جو ہے آسمانوں کا سفر کیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ابو بکر نے کہا لَإِنْ قَالَ ذَلِكَ، اگر میرے محبوب نے یہ کہا ہے تو واللہ سچ کہا ہے، کہا میں تصدیق کرتا ہوں کہ اس نے کہا ہے تو وہ واقعی گئے ہیں۔ ایسا مومن کا ایمان ہونا چاہیے۔ کوئی آتا ہے دو چار باتیں کرتا ہے، ہم اس کی شکوک و شبہات میں پڑ جاتے ہیں۔ اور پھر فرمایا، لوگوں نے کہا کہ جی کیا آپ یہ تصدیق کرتے ہیں کہ اتنے کم وقت میں وہ بیت المقدس بھی چلے گئے، آسمانوں پہ بھی چلے گئے؟ فرمایا ہاں میں تصدیق کرتا ہوں۔ اور فرمایا میں تو اس سے بھی کم کی تصدیق کرتا ہوں جو تمہاری سمجھ میں نہ آنے والی بات ہے۔ فرمایا کہ میں تو یہ تصدیق کرتا ہوں اس کے پاس صبح شام آسمانوں سے خبر آتی ہے۔ اور بعض مفسرین نے لکھا ہے، محدثین نے لکھا ہے کہ اس بات کی وجہ سے بھی بعض حضرات نے فرمایا لذالک سمی صدیقا، ان کو صدیق کا لقب ملا۔ تو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پہلی اینٹ بنے اسلام کی، اور سارے اسلام کی جو بنیاد ہے اس کی اینٹ پہلی ابو بکر ہے۔ اسلام لانے کے بعد سب سے پہلے مار کھانے والے دین کے لیے وہ ابو بکر ہیں۔ اسلام لانے کے بعد سب سے پہلے اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ابو بکر ہیں۔ اسلام لانے کے بعد سب سے پہلے دین کا کلمہ بلند کرنے والے امتیوں میں وہ ابو بکر ہیں۔ اور ایک روایت میں آتا ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مکہ چھوڑ کے جا رہے تھے، راستے میں ایک کافر ملا ابن الدغنہ، اس نے کہاں جا رہے ہو؟ فرمایا جی اس طرح جا رہا ہوں۔ فرمایا نہیں آپ نہیں جا سکتے، آپ جیسا عظیم انسان نہیں جا سکتا۔ اور اس ٹائم اس نے کہا تھا کہ آپ کی جو صفات ہیں انک تکسب المعدوم وتصل الرحم، آپ تو جو ہے کمزوروں کا سہارا ہیں، آپ صلہ رحمی کرنے والے ہیں، مجبوروں کا جو ہے وہ آپ مأوا ہیں، اور آپ جو ہے مہمانوں کی مہمان نوازی کرنے والے ہیں۔ آپ جیسے انسان کو نکالا نہیں جا سکتا۔ بعین ہی یہی الفاظ کہ انک لتصل الرحم،
और तहमिलुल कल्ला व तुईनु अला नवाइबिल हक के अल्लाह के नबी के लिए हजरत खदीजा रजी अल्लाह ने कहे थे कि जी अल्लाह आपको जाया नहीं करेंगे, आप तो सिला रहमी करने वाले हैं। यानी यूं समझा जाए कि सिद्दीक मिजाज नबूवत में रंगा हुआ था, जो नबी का मिजाज था वो ही सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु का मिजाज था। और एक मौके पे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, बुखारी की रिवायत है कि हिजरत का हुक्म हो गया, आप जाएं। तो अल्लाह के नबी हिजरत का साथी बनाने के लिए गए तो किसके दरवाजे पे गए? अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह के दरवाजे पे गए। पता चला जोहर का टाइम था, कहा गया कि जी रसूलुल्लाह आ रहे हैं। अबू बकर ने कहा मेरे माँ बाप उन पे कुर्बान, कोई वजह होगी, ऐसे तो इस टाइम नहीं आते। आए, कहा जी अल्लाह के नबी ने फरमाया घर में कोई गैर है तो उसको निकालो, यहां से बात करनी है। फरमाया ये सारे के सारे अल्लाह के नबी ये आपके ही, आप पे कुर्बान है। कहा मुझे खुरूज का हुक्म हो गया है, यहां से निकलने का हुक्म हो गया है। अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया अल्लाह के नबी मैं आपके साथ जाना चाहता हूं। फरमाया तुझे भी इजाजत है। 2 सवारियां अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ने 4 महीने से तैयार खड़ी रखी थी। अंदाजा था, मिजाज नबूवत में मिजाज शनास थे कि जी किसी वक्त भी खुरूज का वक्त आएगा तो मैं जो है अपने आप को पहले से तैयार कर रहा हूं। 2 सवारियां तैयार की और घर में जैसे ही हुक्म कहा कि जी अबू बकर जा रहे हैं, अल्लाह के नबी जा रहे हैं, घर की खवातीन ने फौरन खाना तैयार किया। खाना तैयार करते वक्त जब वो बांध रहे थे तो सुफरा नहीं था, दस्तरखान नहीं था। तो अस्मा रजी अल्लाह तआला अन्हा अबू बकर की बेटी ने अपना दुपट्टा जो है उसको फाड़ा, 2 हिस्सों में किया, उससे दस्तरखान पर है बांधा, इसलिए उनको ज़ातुन निताक़ैन कहते हैं। यहां से अल्लाह के नबी गए तो अपने बेटे को खिदमत में लगा दिया कि जी हम जा रहे हैं, जो भी मक्का की खबरें हों हम तक पहुंचाना है। गुलाम था आमिर इब्न फुहैरा, उसको कहा कि जी तू बकरियां चरा रहा है, शाम को हम वहां पे होंगे, हमें जो है कुछ खाने पीने की चीजें दे देना, कुछ दूध दे देना। तो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ने यूं देखे तो अपना सारा घराना जो है खिदमत में लगा दिया। गुलाम भी खिदमत में, बच्चे भी खिदमत में, बेटियां भी खिदमत में, खुद भी अल्लाह के नबी खिदमत में, अबू बकर खिदमत में। और क्या वो कमाल होगा कि एक दफा एक वीडियो देख रहा था, उसमें ये हिजरत का पूरा रास्ता उन्होंने बताया था। अल्लाह के नबी मारूफ रास्ते से नहीं चल के गए थे, गैर मारूफ जिग जैग करते हुए रास्तों से गए थे। इस सारे रास्ते में साथ और साथ थे सिर्फ अबू बकर थे। कभी कभी उमर रज़ी अल्लाह कहते थे काश मेरी सारी नेकियां जो है अबू बकर ले ले, मुझे हिजरत की एक रात की नेकी मिल जाए। वो क्या लम्हे होंगे, वो क्या रियाज न्याज होगा कि अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह के नबी के साथ इस पूरे सफर में। और कई दफा मैंने अहादीस मुबारका तलाश करने की कोशिश की कि इस पूरे सफर में क्या कुछ कहा गया, क्या राज और न्याज की बातें हुई। वो सारी की सारी अबू बकर ने अपने सीने में दफन की। 1-2 वाकयात के अलावा कोई और वाकयात नहीं मिलेंगे। अल्लाह अकबर। तो इतना कुछ अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ने अपनी बीवी, बच्चे, अपने गुलाम सब कुछ अल्लाह के नबी की खिदमत में लगा दिए। और माल की बात तो आप सुनते रहते हैं। ग़ज़वे तबूक के मौके पे अल्लाह के नबी ने कहा कि माल चाहिए। उमर रज़ी अल्लाह ने कहा आज मैं अबू बकर से आगे बढ़ता हूं, अपने घर का आधा माल ले आए। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह आए तो वो भी थोड़ा सा माल उठा के लाए। कहा अबू बकर क्या लाए हो? कहा अल्लाह के नबी ये लेकर आया हूं। कहा घर में क्या छोड़ा? फरमाया घर में अल्लाह उसके रसूल का नाम छोड़ा है। सब कुछ जो घर में था वो उठा के लेकर आ गए कि ये लीजिए। माल भी कुर्बान कर दिया, बीवी बच्चे सब कुछ कुर्बान कर दिया। एक दफा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत के 8 दरवाजे हैं,
کسی کو کس دروازے سے بلایا جائے گا, کسی کو باب الریان سے بلایا جائے گا, کسی کو فلان دروازے سے بلایا جائے گا. ابو بکر نے پوچھا اللہ کے نبی کوئی ایسا ہے جس کو ہر دروازے سے آواز آئے؟ فرمایا ہاں ایسا بھی ہے, اور وہ تو ہے کہ ہر دروازے سے کہا جائے گا ابو بکر اس دروازے کو سعادت دیجئے, یہاں سے داخل ہو جائیے. امتیوں میں سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے والے وہ ابو بکر ہوں گے, سب سے پہلے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ اللہ اکبر, اللہ کے نبی نے فرمایا کہ انت صاحبی فی الغار, ابو بکر آپ غار میں میرے ساتھی تھے تو آپ جو ہے حوض کوثر پہ بھی میرے ساتھی ہوں گے. اگر غار پہ آپ دیکھیں تاریخ میں تو آپ کو ابو بکر کے, اللہ کے نبی کے ساتھ ابو بکر نظر آئے گا, اور مزار میں دیکھیں تو وہاں بھی آپ کو اللہ کے نبی کے ساتھ ابو بکر نظر آئے گا. اور آپ قیامت میں اللہ ہم سب کو وہ سعادت نصیب فرمائے, حوض کوثر پہ جائیں گے تو جہاں اللہ کے نبی ہوں گے وہاں ابو بکر و عمر بھی ہوں گے. جس سینے میں ابو بکر کی محبت نہیں ہے, عمر کی محبت نہیں ہے, وہ کس سینے سے حوض کوثر پہ جائے گا؟ وہ کس دل سے روض رسول پہ جائے گا؟ اور جن کے دل میں ابو بکر کی محبت ہے, عمر کی محبت ہے, قسم سے ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی. آج بھی ہم روزے پہ جاتے ہیں, جس محبت سے ہم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کہتے ہیں, یقین کریں اسی محبت سے ہم کہتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا ابا بکر کہتے ہیں, یا عمر کہتے ہیں. اور جس سینے میں بغض شیخین ہے وہ یہاں بھی جا کے پریشان ہوتا ہے, اور حوض کوثر پہ تو اس کو جانا نصیب ہی کہاں ہوگا. جس نے اتنا کچھ قربانی دی, ایک یاد رکھیے گا, وہ کہتے ہیں نا کہ محمد سے وفاتو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. دین کے لیے قربانیاں ابو بکر صدیق رضی اللہ نے دی. آج بھی ہم اگر دین کے لیے قربانیاں دیں گے تو ہمیں بھی وہی نسبتیں ملیں گی ابو بکر صدیق رضی اللہ سے. اتنی قربانیاں دی کہ اللہ کے نبی نے یہ کہا کہ جس انسان نے میرے ساتھ احسانات کیے میں نے سب کے احسانات کا بدلہ چکا دیا, کسی کے احسانات کا بدلہ چھوڑا نہیں ہے سوائے ابو بکر کے احسانات کے, کہ اس کا بدلہ قیامت میں اللہ چکائیں گے. یا کیا کچھ اس نے کیا ہوگا, کتنی قربانیاں دی ہوں گی, کیا کچھ جو ہے اپنی بیوی بچے جان مال دن رات آرام سب کچھ دین کے نام پہ قربان کر دیا. اس لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ صحابہ کی نظر میں بھی سب سے افضل تھے, صحابہ کی نظر میں بھی ابو بکر زندہ باد تھے, اور آج اس امت مسلمہ کی نظر میں بھی ابو بکر زندہ باد ہیں. تو یہ سعادت عام طور پر ہر کوئی انسان کو نہیں ملتی. تو دین کے لیے قربانیاں دینا سیکھیں. دین کا جب مسئلہ آ جائے تصدیق کریں کہ جی بالکل اگر یہ دین کا مسئلہ ہے میں اس کو مانتا ہوں, کوئی لاجک کی ضرورت نہیں ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.